توحید کی بتوالوں شامل رسالت کے پروان ہو صحابہ کے جانے والوں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام ہو آئی آواز گفتگو سے قطع مراقب مل کر انتہائی پرس محبت کے ساتھ محمد خزرہ کی جانب پر لگا کر حضور آقا اللہ مدینی کے تاج دار محمد ہوتے ہم صاحب جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود و سلام نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکت کے لیے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على سيدنا محمد وحسن خواته يستسلم بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بحق كل معروف لك يا الله يا الله يا الله. حضرات حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں ہم نے اسے اور سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو معجزے عطا فرمائے. پہلا معجزہ سبحان مبین کا کہ آپ کا عصا جب آپ زمین پر ڈالتے تو وہ خوفناک عصا بن جاتا اور دوسرا ید بیضا یعنی جب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی بائیں بدن میں ڈال کر کے اسے باہر نکالتے تو وہ سورج کی مانند روشن ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزے دینے کے بعد فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی اور بھی آیات دکھائیں گے اپنی اور بھی نشانیاں جو معجزے ہم آپ کو آگے کریں دیں گے عطا کریں گے. اس وقت فرعون چونکہ سرکش ہو چکا ہے فرعون سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے ابھی آپ اس کی طرف تشریف لے جائیں. رب کائنات نے کسی بادشاہ کو یا کسی فرعون سے بڑھ کر کے طاقتور انسان کو اس پر مسلط نہیں کیا بلکہ ایک ایسے مسافر کو کہ جو خود اپنے ہی وطن سے جلا وطن ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کرم فرمایا اعلان نبوت کا حکم دیا اور دو عظیم معجزے دے کر کے آپ کو فرعون کی طرف جو ہے تو بھیجا گیا. چونکہ فرعون اپنی دو چیزوں پر بہت ناز کرتا ہے. اسے بڑا گھمنڈ تھا دو چیزوں پر جس میں ایک تو یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو مصر کی سلطنت عطا فرمائی تھی تو اس سلطنت مصر پر اور دوسرا اپنی طاقت و قوت اور جمال پر اسے بڑا ناز اپنی فیشن پر اسے بڑا ناز جس کی وجہ سے وہ بڑا سرکش اور مغرور ہو گیا تھا اور مجھے دعویٰ کر بیٹھا کہ میں خدا ہوں. رب کائنات نے اپنے علم کے سبب اپنی بردباری اور اپنے کرم کے سبب فرعون کو 300 سال سے زائد جو ہے مہلت عطا فرمائی. اس کو جو حکمرانی عطا ہوئی وہ 300 سال یا اس سے بھی زیادہ کی ہے. تو چونکہ مصر کی بادشاہت ملنا یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے اعزاز تھا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صحت تندرستی اور سلامتی اور حسن و جمال طاقت و قوت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑے سج دھج کے ساتھ لگا کرتا تھا بڑے فیشن کے ساتھ رہتا تھا. اسے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی اس لیے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں آنا ربکم الاعلی. اس لیے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا اور میری سلطنت سب سے بڑھ کر سلطنت ہے اور میرے پاس حسن و جمال سب کچھ ہے. تو لہٰذا اس کے انہی دونوں چیزوں کو توڑنے کے لیے دونوں گھمنڈ کو توڑنے کے لیے چونکہ اس کی سلطنت اور اس کا حسن و جمال قوت جلال اور قوت جمال یہ دونوں چیزوں کو توڑنے کے اللہ نے دو معجزے عطا فرمائے. اس کی قوت جلال یعنی کہ اس کا جو خوف اور دبدبا تھا مصر میں کہ تمام لوگ اس کے حضور آ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے اس کو خدا اور رب مانتے تھے اور سب اس سے ڈر کر کے رہا کرتے تھے. اس کی اس قوت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان مبین کا معجزہ عطا فرمایا. تو آپ آگے سنیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس لاٹھی کا جب واسطہ بنا تو اس کی کیفیت کیا ہو.
اور اس کی قوت جمال کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عطا فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی اتنا روشن ہے تو پھر اس کے آگے کی تیری سج دھج اور تیرا حسن جمال سب کچھ جو ہے تو بیکار ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف تشریف لے جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ بظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ حکم ہے لیکن میں تنہا ہوں اور فرعون ایک ظالم و جابر سرکش بادشاہ ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آپ نے عرض کی کہ میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کرنا, میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گروں کو کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا, آگے اور بھی دعا ہے, آج فی الحال اتنے حصے پر بات ہو. تو آپ نے کہا کہ مولا کریم میرے سینے کو کشادہ کرنا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دشوار گزار کٹھن اور مشکل تبلیغ کا انداز و احساس کرتے ہوئے اپنی ذاتی جسمانی قوت و حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا انہیں اپنے ذاتی کرم سے مجھ کو یہ دو معجزے عطا فرمائے, لیکن اے کریم رب میرے وجود جسمانی اور قلب روحانی قوت بیانی کو بھی اپنی قدرتوں سے نوازنا. یعنی کہ مجھے 6 نعمتیں عطا فرما. پہلی یہ کہ میرے سینے کو کھول دے, اسے کشادہ فرما, اور اپنے نور جلال کی ہمت و جرأت و روح عطا فرما کہ سینے میں قلب میں سکون میں اطمینان اور اطمینان میں کشادگی میں وسعت اور وسعت میں تبلیغ اور تبلیغ میں قوت کے بہام اور عطائے حق میں ایسی جرأت و قبولیت اور طریقہ عطا فرما کہ اگر مشکلات اور مسائل کے پہاڑ کیا جائے, راہ عمل میں خاردار وادیاں جاریہ بھی ہو, خوف و دہشت کے بادل گرجے, آلام کی بجلیاں کڑکے, تب بھی طبیعت میں تنگی, جگر میں خوف, ہمت میں بار, عقل میں ہار محسوس نہ کروں. یعنی انشاء صدر کی ایسی عظیم دولت مجھ کو عطا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا کریم میرے سینے کو کشادہ کر اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گروں کو کھول دے تاکہ میں جب فرعون کے سامنے جاؤں اور تبلیغ کروں تو آسانی سے میری بات کو سمجھ سکے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امر کا مقتضا بنایا, ایک بہت بڑا کام آپ کے سپرد اللہ نے کیا اور کوئی لشکر آپ کے ساتھ نہیں. آپ فرعون کی طرف جب جا رہے تو کوئی لشکر آپ کے ساتھ نہیں, اس لیے آپ نے دعا کی کہ مولا کریم میرے سینے کو کشادہ فرما. آپ نے دعا فرمائی. تو چونکہ شرع صدر بھی انبیاء اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو جو ایک شرع صدر عطا فرماتا ہے, ان کے سینوں کو جو کشادگی وسعت عطا فرماتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور اسے عقل کام عطا فرماتا ہے, عقل و فہم ادراک کی دولت اسے عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم صورتاً اور معنی حاصل تھی. اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر 3 مرتبہ. ایک بچپن میں کہ آقا علیہ السلام جب بی بی حلیمہ کی بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے گئے تو اس وقت جبریل امین تشریف لائے. تو فرشتوں نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا. تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور آپ کی انگلی کے اشارے سے سرکار صراط تسلیم کا سینہ مبارک کھل گیا. اس میں سے آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور سونے کے پھال میں اسے زمزم سے, یہ روایت میں کوثر سے, روایت سلسبیل وغیرہ سے اس کو دھویا گیا. اور جو شیطان کا حصہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے اسے نکال دیا. کیونکہ ہر انسان کے دل میں ایک حصہ شیطان کا ہوتا ہے جس پر وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو وہ حصہ آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک سے نکال دیا گیا. سرکار کے مبارک دل کو ان کے سینے میں رکھ کر کے اسے بند کر دیا.
دینے کے لیے اور نہ ہی سینے کو دوبارہ جو ہے تو سینے میں کر کو رکھ دینے کے بعد اس پر کوئی نشان موجود رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے تو شک صدر ہوا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ تب اس سے 40 سال کی عمر میں یا تو اعلان نبوت سے قبل یا اس کے بعد آپ علیہ السلام کا دوسری مرتبہ شک صدر ہوا اور پھر آپ کے سینے مبارک سے دل کو نکال کر پھر اسے دھویا گیا اور اسے علم و حکمت سے بھر کر کے رکھ دیا گیا۔ اور جب شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت بھی جبریل السلام جب سرکار کو لینے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک فرما کر پھر آپ کے قلب مبارک کو نکال کر کے اسے پھر آب زمزم کوثر و سلسبیل سے دھو کر کے پھر دوبارہ آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا تاکہ جب آپ خدا کی دید کر سکے، خدا کا جلوہ دیکھ سکے اور خدا سے ہم کلام ہو سکے تو اس کے نور کو، اس کی معرفت کو بدرجے رقم آپ اپنے قلب میں سما سکے، اس لیے آپ کے قلب مبارک کو پھر جلد دھو کر کے آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ تو 3 مرتبہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے بار کو آسانی سے اٹھا سکیں۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ وحی کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب جبریل علیہ السلام وحی دے کر کے اترتے تو آقا علیہ السلام کو جو کیفیت تعلیم ہوتی ہے اس وقت وہ عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے ایک حرف کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن یہ سرکار کا سینہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے سینے پر اللہ نے جو اتنی وسعت عطا فرمائی کہ علم نشرح لک صدرک کہہ کر کے اللہ نے حضور کے سینے کو اتنا کشادہ کر دیا اور قلب مبارک کو دھو کر اتنا پاک اور مطہر کر دیا کہ جب وحی الہی کا نزول ہوتا رہا تو سرکار مسکراتے رہے۔ تو بہرحال انبیاء کے بعد یہ دولت اللہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے کہ چونکہ اولیاء اللہ سے بھی اور علماء ربانی سے اللہ تعالیٰ جو دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ پہلے ان کے سینوں کو کشادہ فرما دیتا ہے، ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے تاکہ اس کے اندر علم معرفت، علم الہی اور اس کے اندر حکمت کی چیزیں بھر دی جائے اور وہ استقامت ان کو عطا ہوتی ہے کہ پھر اس راہ میں دوران تبلیغ اگر پھر مسائل و آلام کے پہاڑ کے آ جائے تو پھر وہ اسے روم کر کے آگے گزر جاتے۔ بڑی سے بڑی دشوار خام مرحلے ان کے سامنے آتے تھے، بڑے سے بڑے جاہل اور ظالم ان کے سامنے آتے تھے اور شریعت پر عمل کرنے سے وہ روکا جاتا ہے، پھر چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ نفس ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی ظالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، کیسا بھی معاملہ ہو وہ اسے روک کر کے آگے گزر جائے۔ تاریخ میں ہزار مثالیں ایسی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو اللہ نے کشادہ فرمایا۔ اگر آپ میں وہ ہمت اور جرأت نہ ہوتی تو پھر یزید کی بیعت آپ بھی کریں، لیکن اللہ نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا فرمائی اور وہ ہمت، قوت اور جرأت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حضرت امام احمد کے حنبل کے زمانے میں جب خلیفہ نے کہا کہ قرآن معذلہ مخلوق ہے، آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام۔ آپ کو کئی کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ جو ہے تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام۔ اکبر بادشاہ کے امام مجدد الفسانی پر کئی ظلم، آپ کو کئی سالوں، کئی دنوں تک جیل میں بھی رکھا گیا، لیکن آپ کے پاس استقلال میں ذرا بھی چوبش نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کشادہ فرماتا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ دین کے کاموں کو انجام دے سکے۔ یہ دعا اس اسلام نے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام میرے لیے آسان فرمائے، ویسر لی امری، یعنی ہر معاملہ میرے لیے آسان فرما، تکلیف کے اسباب پیدا فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرو کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ چونکہ موسیٰ نبی علیہ السلام جو ہے تو بچپن میں آپ کے ساتھ جو واقعہ گزرا تھا کہ آپ جب فرعون کی گود
آپ نے اسے غصہ مارا، روایت میں یہ کہ آپ نے اسے تھپڑ مارا۔ تو چونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چونکہ بڑا متکبر تھا، لہٰذا اپنی جو تعریف جو ہے وہ لاڈ و قوت کی مورتی جو ہے اس کو توڑ کر کے رکھا کرتا تھا، لہٰذا آپ نے اسے کھینچ لیا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت میں یہ کہ آپ نے اس کو زوردار تھپڑ مارا۔ تو لہٰذا وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، چونکہ عام بچے جب مارتے ہیں تو ان کی اتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی کہ اس کا اتنا زیادہ جو ہے درد ہو۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی دوسرے ایک ہی تھپڑ میں وہ بلبلا گیا، تلملا ہوا، لہٰذا وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو اس لیے اس نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن بی بی آسیہ نے اس وقت روک دیا اور کہا کہ اگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تو اس کا امتحان لے۔ تو لہٰذا اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خشت میں آگ رکھی گئی اور ایک میں یاقوت لال مہر رکھے گئے، ہیرے جواہرات رکھے گئے کہ آپ کس چیز کو اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے تو اسی ہیرے موتی کو اٹھانا چاہا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ آپ کی طرف کر دیا، لہٰذا آپ نے اسی آگ کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ دیا، اسی وقت سے آپ کی زبان چل گئی۔ لہٰذا اس کے سبب سے جو آپ کی زبان چلی تو فرعون کو یہ اعتماد ہو گیا کہ یہ بچہ ہی ہے، تو اس نے فوراً آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی زبان کا علاج کروایا۔ زبان کا علاج تو ہو گیا، لیکن آپ کی زبان میں لغت آ گئی کہ جب آپ کلام کرتے بات کرتے تو آپ کی بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں وہ بات آسانی سے نہیں سمجھتے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں اطلاع کر بولنا یا اطلاع کر کے بولنا کہتے ہیں۔ تو زبان میں لغت آ گئی، آپ صحیح طریقے سے کلام نہیں کر پاتے تھے۔ کلام اب ایک نئی چیز سمجھیے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنا نہیں آتا، یہ الگ چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فصیح العلیم تھے، کلام کرنے کی صلاحیت آپ میں تھی، لیکن جب آپ بات کرتے تو زبان میں لغت ہونے کی وجہ سے صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہاں بات کرنے نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنا ہی نہیں آتا تھا، ان کے اندر یہ صلاحیت بات کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور کلام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ کلام کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن زبان میں لغت ہونے کی وجہ سے لفظوں کا تلفظ کا صحیح طور پر ادا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے زبان سے تلفظ صحیح ادا نہیں ہوا، تو مسئلہ یہ تھا۔ تو لہٰذا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا کریم میری زبان کی جو گروہ ہے اس کو توڑ دے تاکہ میں آسانی کے ساتھ کلام کر سکوں، میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں اور لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو چونکہ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے اس انگار کو ہاتھ میں اٹھایا تو آپ کا ہاتھ نہیں چلا اور زبان چل گئی، یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے ہاتھ سے پکڑا تو پہلے ہاتھ چلنا چاہیے، اگر آپ ہاتھ چلتا تو آپ اس کو فوراً چھوڑ دیں، منہ تک لے جانے کی نوبت نہیں آتی۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کو اٹھا کر فوراً منہ میں ڈال دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ویسے ہی کیا کہ آپ کو اٹھایا اور فوراً منہ میں ڈال دیا۔ تو آپ اٹھانے سے ہاتھ نہیں چلا لیکن زبان چل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ معجزہ تھا، لیکن زبان معجزہ نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ معجزہ تھا لیکن زبان معجزہ نہ تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو انہیں معجزے عطا فرماتا ہے، اور یہاں پر اس کی 5 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی ہاتھ سے
आशा जो है तो साफ बनता था। आशा जो था उसी हाथ से, अगर आप दूसरे हाथ से लाठी को जमीन पर रखते तो वो हंसता नहीं बनती, वो हलाती ही रही। लेकिन जब सीधे हाथ से आप उसको जमीन पर रखते तो वो फौरन हंसता बन जाया करती थी। और इसी हाथ से जब आपने फिरौन को थप्पड़ मारा था तो वो तिलमिला उठा, क्योंकि ये किसी आम बच्चे की बात नहीं थी। और इसलिए कि जब आपने 12 या 13 साल की उम्र में कबती को किसी हाथ से घूसा मारा था तो वो उसी वक्त जमीन पर गया। और चौथा ये कि किसी हाथ को अल्लाह ने गिरते पैसा बनाया, इसी हाथ पर अल्लाह ताला ने महफूज करम फरमाया कि जब आप इस हाथ को अपनी गिरबान में डाल कर निकालते तो वो सूरज की मानती चमकता था। और चूंकि नबूवत से पहले ये अल्लाह ताला अंबिया को ये एजाज अता फरमा देता है, ये बात और है कि इनका भी ज़हूर ऐलान नबूवत के बाद होता है। इन मुअजिज़ात का ज़हूर अंबिया अलैहिस्सलाम से बाद ऐलान नबूवत के होता है। अगर ऐलान नबूवत से पहले हो जाए तो फिर वो एक तरह की उनकी करामत ही होती है, लेकिन मुअजिज़ा जो होता है वो ऐलान नबूवत के बाद ही होता है। तो चूंकि हाथ लेकिन पहले से मुअजिज़ा। अब यहाँ एक चीज एक मौका मैं करूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो हाथ मुअजिज़ा, ज़बान मुअजिज़ा थी, पूरा वजूद मुअजिज़ा था। इसी तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मुअजिज़ात अता फरमाए वो अमली मुअजिज़ात थे। और अक्सर बेशतर अंबिया को अल्लाह ताला ने जब जिस्मानी मुअजिज़े अता भी फरमाए तो वो सिर्फ एक अज़ूम पर मेरे को मुश्तमिल थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जो जिस्मानी मुअजिज़ा मिला वो हाथ का मिला। ये थे वैसा कि आपका हाथ आप गिरबान में डाल कर निकालते तो सूरज की मानती रोशन हो जाता, ये थे वैसा बन जाता। दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको ज़बान का मुअजिज़ा अता फरमाया, आवाज़ का, कि जब आप कोई चीज पढ़ते या आप जब ज़बूर की तिलावत करते तो आपकी लहने दाऊदी इतनी मशहूर थी कि जो भी सुनता वो सुनता ही रह जाता। हत्ता कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर को की तिलावत करते तो तमाम चरिंद परिंद सब जो तो आकर के आपके सामने बैठ जाएगा। तो अल्लाह ने आपकी ज़बान को मुअजिज़ा बनाया, लेकिन पूरा वजूद मुअजिज़ा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के रूह को अल्लाह ने मुअजिज़ा बनाया और हाथ को बनाया कि आप जब किसी बर्स वाले शख्स पर, किसी कोड़ी शख्स पर अपना हाथ भेज दे तो उसी वक्त शिफाया हो जाता। और मिट्टी के फरीदे बनाकर जब उसमें फूंक मारते तो वो जिंदा होकर के बोलने लगता। तो अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अमली मुअजिज़े अता फरमाए। सालेह अलैहिस्सलाम को उम्मीद अता फरमाई, दीगर अंबिया को दीगर मुअजिज़े दिए, लेकिन जिस्मानी मुअजिज़े बहुत कम अंबिया को मिले। और वो भी सिर्फ एक या दो अज़ूबर मुश्तमिल रहे, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे वजूद को अल्लाह ने मुअजिज़ा बनाया। आपके ज़ाहिर और बातिन को मुअजिज़ा बनाया। आपकी सर से लेके पैर तक पूरे वजूद को मुअजिज़ा बनाया। आपके कौल और फेल को मुअजिज़ा बनाया। आपके बालों तक को अल्लाह ने मुअजिज़ा बनाया कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद से अपनी टोपी के रख ले तो अल्लाह हर जंग में फतह अता फरमाया। आपकी आंखों को अल्लाह ने मुअजिज़ा बनाया कि आप जिस साहब को किसी ने न देखा उसे मुस्तफा ने देखा। आपके कानों को अल्लाह ने मुअजिज़ा बनाया कि आप रहते मदीना में है, लेकिन हर पूरी कायनात में कहीं से भी कोई भी पुकारे आप उसकी आवाज़ को सुन रहे। आपके हाथों को मुअजिज़ा बनाया, पैरों को मुअजिज़ा बनाया, ज़बान को मुअजिज़ा बनाया, आपके मुआफ़े दहन को मुअजिज़ा बनाया, आपकी जो है तो दांतों को मुअजिज़ा बनाया। पूरे वजूद को अल्लाह ने मुअजिज़ा बना करके उसको वापस बनाया। इसीलिए फरमाया मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये सारे आलमों के लिए रहमत। और ये ज़ात ही पूरा सरापा मुअजिज़ा है। तो गर्ज़ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने मुअजिज़ा बना करके मौजूद फरमाया। या मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे अर्ज़ की कि मौला करीम मेरी ज़बान की गिरोह को खोल दे। वो जो ज़बान में नुक्कत आ गई है जिसकी वजह से लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाते थे, अब तूने तबलीग का इतना बड़ा अम्र मेरे सुपुर्द फरमाया है,
تو مولا کریم کی زبان کو بھی درست کرنا، تاکہ جب میں کلام کروں اور لوگوں کو تبلیغ کروں، انہیں تیرے احکام بتاؤں، تو پھر وہ میری باتوں کو سمجھ سکے۔ لہذا انسانی اعضاء میں سب سے اعلیٰ عضو زبان ہے، پھر کان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ دونوں کی جو ہے انسان کے دل کے ترجمان ہے، اس لیے کہ کان لینے کا کام کرتے ہیں، زبان دینے کا کام کرتے ہیں۔ لہذا حضرت مولانا علی کریم اللہ کریم کا ایک مقولہ ہے کہ اگر انسان میں زبان نہیں تو انسان ہی نہیں۔ تو لہذا زبان ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ انسان اسی زبان کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسود صابرین میں بھی لے جاتا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ علیین تک بھی لے جاتا ہے۔ انسان کی اپنی جو زبان ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ انسان اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو پھر وہ بہت کچھ پا سکتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرے تو پھر اس کے سبب سے یہ نقصان اور خسارہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی عظیم نعمت عطا کی، اگر اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور ہر عوامل سے بچے، یعنی ہر بری اور فحش چیزوں سے اجتناب کرے، زبان کو بچا کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے، اس کی زبان میں اللہ کو قوت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے کہ یہ جو کہہ دیتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی زبان کو فحش شرابی میں، غیبت میں، جھوٹ میں اور غلط کاموں میں استعمال کرے تو پھر یہ اپنی نورانیت کو کھو دے، اور پھر قیامت کے دن فرمایا گیا کہ وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے یا جس زبان سے غیبت کی جاتی ہے، کل قیامت کے دن اسے آگ کی تیزی سے کترا جائے۔ یہ زبان ہے انسان کی کہ انسان کیا ہے یہ اسے ظاہر کرتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب تک زبان نہیں کھلتی ہے نہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ ایک کپاڑ ہوتی ہے، ہر انسان نے کپاڑ دیکھی ہے، الماری جو ہوتی ہے اس میں الگ الگ قسم کے کھاتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اپنی ضرورت کے مطابق سامان کو رکھتے ہیں، الگ الگ حصوں میں الگ الگ سامان رکھا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ الگ سے کھاتے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو لاک کر کے رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم قیمتی سامان رکھتے ہیں، پیسہ وغیرہ، سونا یا قیمتی جو چیزیں ہوتی ہے وہ اس کے اور بھی اندروں میں ہم جو ہے چھپا کر کے محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اسے ایک مثال کا سمجھے تفصیل کی کپاڑ کی طرح، ایک الماری کی طرح اس کا پورا کچھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے میں علم اور ایمان کو رکھا ہے، اس کے قلب میں عشق اور معرفت الہی کو رکھا ہے، اس کے دماغ میں اللہ نے عقل کو رکھا، آنکھوں میں قوت بینائی کو رکھا، کانوں میں قوت سماعت کو رکھا، ناک میں قوت سامع کو رکھا، زبان میں قوت گویائی رکھی، ہاتھ اور پیروں میں دیگر قوتیں رکھی۔ انسان کے ظاہر میں الگ قوتیں کام کر رہی ہے، انسان کے باطن میں الگ قوتیں کام کر رہی ہے، اس کی جسمانی طاقتیں الگ کام کر رہی ہے، اس کی روحانی طاقتیں الگ کام کر رہی ہے۔ جسم کے اندر انسان کے جو پارٹس ہے،
ترقی یافتہ زمانہ ہے. آج تو ایسی سی الماریاں ایجاد ہو چکی ہے کہ اس کے اندر تو اس قسم کے آلات لگا دیے جاتے ہیں, مشینیں لگا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہے, کوئی وہاں چوری کرنے کے لیے آئے, تو جیسے اس کو چھپتا ہے وہ فوراً سائلنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ٹچ کرتے ہی الارم کرنا شروع ہو جاتی ہے اور سامنے والا فوراً جو ہے وہ خبردار ہو جاتا ہے کہ کوئی دشمن جو ہے وہ کپاٹ کے قریب پہنچ گیا ہے, الماری کے پاس پہنچ گیا ہے اور وہ چوری کرنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو جب پیدا فرمایا اور اس کے دماغ میں, اس کے علم میں, اس کے سینے میں, اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی, تو ساتھ ہی ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جبری عطا فرمائی, اس کے اندر اللہ نے اس کی نعمت اس کو رکھی تاکہ اسے کوئی بھی ٹچ کرے, اسے اگر مونگی بھی کاٹے, مچھر بھی ڈنک مارے, سوئی بھی چھوڑ دی جائے, اتنی باریک چیز ہو, یا پھر اگر ہوا بھی اس کے اوپر بھی گزرے تو یہ فوراً اس کے وجود سے ٹکراتے ہی اس کے دماغ میں اس کا سائر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو میرے قریب میں ہے, جو مجھ کو چھو رہی ہے, کوئی ہے جو میرے وجود کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اسی طرح اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے کہ شیطان یا نفس جب اس کی طرف راغب ہوتے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا باطن کا وہ نور اس کو فوراً آگاہ کر دیتا ہے اور انسان بر وقت سمجھ جاتا ہے. اب جس کی حس مر جائے, اگر کسی انسان کو لقمہ مار جائے تو اس کی چمڑی بے حس ہو جاتی. اب آپ اسے مارے, سوئی چبھوئے, اسے کاٹے, اسے احساس نہیں ہوتا. وہ جو توانائی قوت جو اس کے دماغ تک میں پہنچتی ہے, وہ جو ریشے اس کے دماغ تک اس قوت کو لے جاتے ہیں اور اسے آگاہ کرتے ہیں, وہ جو سائلنٹ دماغ میں بچتا ہے کہ اس ہاتھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اب وہ پہنچا بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں کو لقمہ لگ گیا. جب تک وہ درست نہ ہو جائے, وہ صحیح نہ ہو جائے, وہ اپنی قوت جو ہے وہ بحال نہیں کر پاتا. اسی طرح انسان کا جب باطن وہ گندگیوں میں بھر جاتا ہے تو وہ نور الہی جو اللہ نے باطن میں اس کے جسم میں رکھا ہے کہ جب کوئی شیطان اس پر حملہ کرے یا اس کا نفس اسے برگلانے کی کوشش کرے تو وہ اس کا ضمیر جو زندہ ہوتا ہے اور جسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ راستہ غلط ہے, یہ راہ غلط ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ نفس کی شرارت ہے, وہ انسان اسے سمجھنے میں اندھا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نور کو اس نے گنوا دیا ہے. اس نور پر گناہوں کا نقبہ لگ چکا ہے, اس پر اس نور کو جو ہے وہ اس نے اپنے گناہوں کے غبار سے ڈھانپ دیا ہے. اس لیے اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, اور جب ضمیر پر مردہ ہو جائے تو پھر اسے جھنجھوڑتا نہیں ہے, اسے جگاتا نہیں ہے, اسے احساس نہیں ہوتا ہے. جیسے جس انسان کے جسم کو نقبہ لگ جائے, آپ اس کے جسم کو اس حصے پر کتنا ہی مارے, اسے احساس نہیں ہوتا. اسی طرح جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے, وہ قوت جو اللہ نے اس کے باطن میں رکھی, وہ نور جو اللہ نے رکھا ہے, جب وہ مانگ پڑ جاتا ہے تو پھر چاہے حضور کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے, چاہے دین پر کتنے ہی حملے ہوتے رہے, چاہے مدارس اور مساجد پر حملے ہوتے رہے, اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ مسلمانوں پر کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ اسلام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جس طرح ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ, یہ دونوں ہاتھ جس کو ہی کے حصے ہیں, یہ دونوں مسلمان آپس میں بھائی ہے. ایک ہاتھ کو تکلیف پہنچے تو دوسرا ہاتھ محسوس کرتا ہے, پورا بدن پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اگر کہیں پر بھی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام مسلمان کو اس کے لیے بے قرار ہو جانا چاہیے, پورے وجود کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پتہ چلا مسلمانوں پر یہ ظلم ہوا ہے, ان پر یہ تشدد کیا گیا ہے, دین پر یہ حملہ ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے, قرآن نے فرمایا ہے, قرآن نے کہا ہے کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے, تو رسول ہماری جانوں کے مالک ہے. جب ہمارے مالک پر حملہ ہو, ان کی عزت پر حملہ ہو اور ہمارا ضمیر ہوتا پڑا رہے تو سمجھ لیں کہ گناہوں کے سبب سے ہم نے اس قوت کو کھو دیا ہے. یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہے, یہ ہمارا جس نے ہمارے اپنے وجود کو, ہمارے باطن کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. جس طرح لقمہ لگے ہوئے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ پر کتنا ہی مارا جائے, اسی طرح ہمارا جو باطن ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوتا کہ
کیا کچھ آج عالم اسلام میں ہو رہا ہے، کیا کچھ ظلم و ستم کے حالات ہر دن نئے دن فکرے جنم لے رہے، ہر روز کوئی ایک نئی خبر آتی ہے، لیکن مسلمان کوئی نہیں کر رہی ہے، اسے صرف بس وہی فکر ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ سماج کا کیا ہوگا، پوری قوم کا کیا ہوگا، اس دین کا کیا ہوگا۔ اگر دین ہی نہ رہا تو پھر ہمارا وجود کس لیے، ہم زندہ ہی کس لیے رہے، کیونکہ یہ دین ہے تو ہم ہے، اسلام ہے تو ہم ہے، حضور کی عزت ہے تو ہم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت رسول المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے صدقے میں مومنوں کے لیے، مگر منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو جب حضور کی عزت پر حملے ہو اور مومن کو احساس ہی نہ ہو تو پھر کیا بس کر سکتے ہو، اس کے زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا۔ ہماری عزت نبی کی عزت سے ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے عزت دی اور حضور کے صدقے میں مومنوں کو عزت دی۔ جب حضور کی عزت پر حملہ ہو اور ہمیں فکر نہ ہو، ہماری عزت کی پھر کوئی پرواہ کرنے والا نہیں رہے۔ پھر جب ہماری عزتوں پر حملے ہوں گے اس وقت پھر مت آنے کے خدا تبارک و تعالیٰ ہماری عزتیں برباد ہو رہی ہے، ہمارا وقار چھپ چکا ہے، ہمارا روب اور ہمارا تقویٰ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت پھر خدا کی بارگاہ میں آتے جب یہاں سے کروں تو یہی آواز ہے کہ جب میرے نبی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، جب دین پر حملہ ہو رہا تھا، دین کی عزت پر امان ہو رہی تھی، اس وقت تم اپنی عزتیں بچا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تم اپنے گھر بار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اپنی جان مال کی تم فکر کر رہے تھے، اس وقت تم نے قربانیاں نہ دی، اور اب جب اپنی جان پر، اپنے مال پر اور اپنی عزت پر بات آئی تو فوراً نکل کر گیا۔ یاد رکھو یہ دین ہے تو ہم ہیں، حضور کی عزت سلامت ہے تو ہماری عزت سلامت ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم جی رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، اور آج ہم جو ہے تو ایمان اسلام کے سائے میں، اس لیے اپنے زندہ ضمیر کو بیدار کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم اتنا بڑا عمل تو نے میرے سینے پر فرمایا، مجھے اس کا مقتضا بننا ہے تو مولا کریم سب سے پہلے تو میرے سینے کو کھول دے، تاکہ میں جب اس ظالم و ظالم بادشاہ کے سامنے جاؤں تو ہم بات کہنے سے ڈر۔ آج لوگ اس ظالم کے سامنے ہم کہنے سے ڈر رہے ہیں۔ آج ہر ایک کو فکر ہے کہ اگر ہم نے بات کہی تو ہمارا سر جو تن سے جھکا کر کیا جائے، ہمیں نہ جانے کیا کیا تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرانے سے بھی نہیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تنہا ہی چلے، ساتھ میں آپ کے بھائی بھی تھے، وہ میں آگے ذکر کروں گا، صرف وہ دو لوگ ہیں، اور ایسا ظالم و ظالم بادشاہ ہے کہ اپنے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا ہے، اور پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اس کے برادری کے ایک شخص کو قتل کر چکے، پہلے آپ کے اوپر مقدمہ ہے کہ آپ نے ایک بچی کو قتل کیا ہے، اور اب اوپر سے آپ اس کو دعوت حق دینے جا رہے ہیں، اس کی انا کو توڑنے جا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو انا اور حکم اعلیٰ کہہ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، میں تیری خدائی کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ کا بندہ ہے، خدا تو ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ایسے ظالم و ظالم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کر کے کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ نے سینے کو کشادہ فرمایا۔ آج ہمارے سینے تنگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا نور ہمارے سینوں کے اندر بجھ رہا ہے، ہمارے اپنے اعمال سے ہم نے اس کی لو میں تیل نہیں ڈالا ہے۔ اعمال حسنات اس ایمان کی لو کو تیز رکھنے کے لیے تیل کا کام کرتے ہیں، جس طرح دیا اسی وقت تک جلتا ہے جب اس کے اندر تیل موجود ہے۔ یہ نیک اعمال ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ایمان کی لو میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نیک اعمال ہی نہیں رہے تو یہ لو مدھم ہونی پڑ گئی، اور اس کے مدھم ہونے سے سینے کشادہ ہونے کی بجائے تنگ ہو رہے ہیں، اس لیے ظالم کا خوف ہم پر مسلط کر دیا۔ لیکن جب اللہ کسی بندے کے سینے کو کشادہ کرتا ہے تو پھر اس کا خوف بڑے سے بڑے بادشاہ پر مسلط کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر غور و تقویٰ اور آپ کا خوف جب اللہ نے فرعون پر جب اتاری کیا تو فرعون دہشت کے مارے اپنے تخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا، جس تخت پر بیٹھ کر کے حکمرانی کرتا پر اپنے آپ کو انا رب العالمین کہلاتا تھا، جب سبحان مبین کا معجزہ دیکھا تو ڈر کر اسی تخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ مولا میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، لیکن صرف دعا سے کام نہیں کیا بلکہ آپ نے تدبیر بھی، عمل بھی کیا۔ آج ہم دعائیں کرتے
اللہ تعالیٰ یہ کر دے وہ کر دے، کافروں کو جس طرح نابود کر دے، مسلمانوں کی مدد، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان کھانے کے سامنے بیٹھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے پیٹ بھر کے کھانا اس کے سامنے نہ کھائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اگر بہتر ہے میرا کھانے سے میرا پیٹ بھر جائے، میں کھانا کھا لوں پیٹ بھر جائے، تو اس طریقے سے پیٹ نہیں بھرتا، اسے لقمہ اٹھانا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، تب جا کر کے وہ پیٹ میں جائے گا، پیٹ کی آگ اس کی بجھے گی، اس کی بھوک ملے گی۔ صرف ہم دعاؤں پر کام چلا رہے ہیں، حضرت بلند دعا کرتے ہیں، حضرت کی دعا کر لینا وہ کر لینا، لیکن ہم عمل کچھ نہیں کریں گے، ہم میدان میں نہیں نکلے، ہمیں کچھ اور تدبیریں نہیں کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے دعا اسی وقت مقبول ہے جب انسان اس کے ساتھ تدبیر بھی کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میرے لیے میرا کام آسان کر دے، جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں جا رہا ہوں مولا اسے آسان کرو۔ اگر آپ گئے بھی فرعون کو تبلیغ بھی کرنا، ایسا نہیں کسی کو دعا کر کے واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ مولا میری زبان کی گروہ بھی کھول۔ مولا کریم نے کرم فرمایا تاکہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جائے اور تبلیغ کرے تو فرعون جان لے کہ ہاں یہ وہی موسیٰ ہے، یہ وہی موسیٰ ہے جو بچپن میں میرے یہاں پلے بڑے تھے، کیونکہ اس وقت ان کی زبان جل چکی تھی اور نفرت کے سبب سے یہ بول نہیں پاتے تھے، لیکن اب یہ صحیح و سالم ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ سکے کہ فرعون دیکھ بچپن میں تو نے میرا امتحان لیا تھا، میرے رب نے تیرے ذریعے مجھے آزمایا تھا، بچپن میں ان امتحانات کی منزل سے گزرا اور آج اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ اس وقت میں نے صبر کیا، اس وقت جب تیرے تو نے امتحان لیا کہ میرے آگے آگ اور گیلے رکھے تو میرے رب کی مرضی یہ تھی کہ میں اس آگ کو کھاؤں، میں نے اپنے رب کی مرضی پر اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، میں تو ڈھائیے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا لیکن رب کی مرضی تھی کہ میں آگ کو کھاؤں، لہٰذا جبریل امین نے ہاتھ آگ کی طرف کیا، میں نے اس مشکل مرحلے میں اپنے ہاتھ کو واپس ہیرے کی طرف نہیں لایا بلکہ میں نے رب کی مرضی جان کر اسی آگ کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، اس امتحان کی منزل سے گزرا، میری زبان رچے چل گئی لیکن آج میرے رب نے اس کا صلہ عطا فرمایا۔ امتحان بچپن میں لیا لیکن آج میرے رب نے مجھ پر کرم فرما دیا اور اب مجھ میری زبان کو صحیح و سالم فرما دیا۔ تو مسلمانوں یہ ایک طرح کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر مشکلات آئے بھی، اگر تھوڑا بہت جانی مانی نقصان ہو بھی تو غم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہم کو عطا فرمانے والا ہے۔ اگر آج تھوڑی دولت اس کی راہ میں چلی بھی جائے تو غم نہ کرنا بلکہ خوشی سے دینا، اس لیے کہ آگے اللہ اس سے بڑھ کر کے ہم کو عطا فرمانے والا ہے۔ ارے ایک جان ہے، اگر اس کی راہ میں چلی بھی جائے تو پھر اس کے بعد وہ جو جان عطا کرے گا وہی اس جان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ اولاد آج جو ہے تو اس کو ہم جب اپنی اولاد کے لیے بہت فکر مند رہتے، جسے ہم دین کی تعلیم اور دین کے لیے ترغیب نہیں دے پاتے بلکہ ہم بھی کہتے ہیں چلو جلدی سے بچوں گھر میں جب دین پر حملے ہوئے ہو اور ہم اس طریقے کا رویہ پیش کریں تو یاد رکھنا ایسی اولاد کا فرمان ہے جو دین کے لیے ہم سے تیار نہ کر سکے گا، جب ہم پر بات آئے گی تو یہ ہماری بھی حفاظت نہیں کرے گی، اور جب اولاد کو دین کے لیے تیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر صلہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے رکھی کہ امتحان کی منزل سے گزرو تو صحیح، آزمائش کی بھٹی میں ٹپو تو صحیح، میں آگے اس کا انعام عطا کرنے والا ہوں، آگے تمہیں اس کی بہتر جزا دینے والا ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے لیے ایک مثال ہے آج کے دور میں کہ ہم سمجھیں، اپنے اندر جذبہ اور اپنے اندر جو ہے اس اخلاص کو پیدا کرے، عمل کی قوت کو بیدار کرے اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ موسم کے آ رہا ہے قربانی، پر جانوروں کو قربان کرنا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ اپنی جان مال اولاد کو بھی قربان کرنا یہ سب سے بڑی قربانی۔ لہذا قربانی سے ہی جو ہے تو انسان بڑے سے بڑے مراتب کا اسلام زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو تیار کریں، انشاءاللہ اس کی بہتر جزا مولا کریم ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے، یہ وہ چاہے تو دنیا میں بھی عطا فرمائے، دوران گفتگو کی غلطیوں سے اللہ معاف فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور پچھلے ہفتے میں نے جو مسائل کے ضمن میں عرض کیے تکبیر تحریمہ سے متعلق، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رخ ہونا سنت ہے، مکمل ہتھیلی اور انگلیاں سب کعبے کی سمت میں، وہ اس طریقے سے کرتا ہے تیار کر دیتا ہے بالکل سیدھا ہو اور کعبے کی سمت میں، دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے، یعنی پہلے
ہاتھوں کو جو ہے تو کانوں تک کے اٹھا لے، اس کے بعد تکبیر ہے. مطلب ہاتھ پورا نہیں اٹھاتے، پہلی تکبیر کہتے ہیں خلاف سنت. تو پہلے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لے، اس کے بعد تکبیر میں الف اللہ کر کے الف سے شروع کریں، اور پھر تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا ہی سنت ہے. میں یہ تو بات پہلے بتا چکا ہوں. بعض لوگ سر نیچے کو کر لیتے ہیں، جو بیٹھ کے پڑھتے وہ بھی کر لیتے ہیں. بالکل قبلہ ہو، کعبے کی سمتوں میں ہو. اور جب تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً ہاتھوں کو زیر ناف باندھیں، ناف کے نیچے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں ہاتھ باندھتے ہیں. لیکن آپ نے سننا یہ صرف عیدین کی نماز میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں زائد تکبیر ہوتی ہے. لیکن دیگر نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہی پہلی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد جو تکبیر ہوتی ہے. اس لیے جیسی تکبیر ہے اللہ اکبر تو فوراً ہاتھوں کو جو ہے تو زیر ناف کے نیچے جو ہے تو باندھ دیں. قرآن خود غلطی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.